اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ پاکستان امریکہ کا غیر متوقع مگر اہم اتحادی بن گیا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2026 کی امریکہ ایران جنگ کے دوران پاکستان ایک اہم سفارتی کردار کے طور پر ابھرا، جہاں جنگ بندی کی کوششوں اور ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے کلیدی سازش کا کردار ادا کیا۔ وہیں رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ابتدائی جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ اسلام آباد نے 1979 کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات کی میزبانی بھی کی۔ پاکستان کو اہم ترین ایلائی بننے کی اس میڈیا رپورٹ پر ہم بات کریں گے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کو جو اسٹیچر اس وقت خطے میں ہے، خاص طور پر ایک اہم ترین امریکہ کا ایلائی کے طور پر، کتنی اہم دیکھ رہے ہیں آپ اس رپورٹ کو؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ جس طریقے سے گلوبل پالیٹکس جس ٹریجیکٹری کی طرف جا رہی ہے، اس میں دا رائٹ مین ایٹ دا رائٹ ٹائم والی بات ہے۔ سال پہلے مارکہ حق ہوتا ہے اور اس میں جنرل عاصم منیر کی، سید جنرل عاصم منیر کی جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کی جو ملٹری انسائٹ ہے اور جو ملٹری جینیس ہے، ایک اپرچونٹی ان کو ملتی ہے اور اس کا ڈسپلے اور ایگزیبیشن ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کی جیت پر محیط ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت کے اگینسٹ ہے جس کو 30 سال تک لگ بھگ ویسٹرن ہیمسفیئر لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسپیکٹیشن رکھ رہی تھی کہ انڈو پیسیفک میں انڈینز جو ہیں وہ کاؤنٹر کریں گے، کنٹین کریں گے، جو لیڈ رول ہوگا چائنا کو، بیکاز سائز وائز 1.5 بلین چائنیز ہے تو 1.5 بلین انڈینز جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کاؤنٹر ویٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس کاؤنٹر ویٹ کو اس کی ملٹری جینس نے بالکل مور اور لیس سرنڈرنگ پوزیشن پر لے کر آ گئے۔ دس از ون۔ وہاں سے یہ انٹرسٹ ری انوینٹ ہوتا ہے جو کہ پاکستان کا تھوڑا سا ڈسٹنس پیدا ہو چکا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس سے فار ڈفرنٹ ریزنس۔ اب وہ رینیوڈ انٹرسٹ اس آرٹیکل میں جس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، ڈسکرائب کیا جاتا ہے، اس میں کرپٹو کرنسی ہے، اس میں ریئر ارتھ کی پوٹینشیل ہے، اس کے 250 ملین لوگوں کی بات ہے، اور پھر چیری آن دا کیک کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے، اس کی کلیئرٹی ہے، اس کی ڈٹرمنیشن ہے، اور ریجن کے اندر جو اس کے ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں، وہ ایک طرف سعودی عربیہ، دوسری طرف ایران، چائنا، یو ایس اٹسیلف، ای یو، وہ تمام کے ساتھ بیلنس مینر میں وہ کسی کو نہ انگیج کرنے کے لیے نہ کنٹین کرنے کے لیے استعمال ہو رہے، بلکہ انڈیپینڈنٹلی اپنے انٹرسٹس کو سٹیئر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ لیکن اس ڈگنیفائیڈ انداز میں اپنے مقام آگے بڑھ رہا ہے، اپنے مفادات کو سیکیور کر رہا ہے۔ کاکڑ صاحب، جو اہم بات اس رپورٹ میں ہے وہ ایک خدشہ ہے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ پاکستان یہاں تک تو لے آیا ہے امریکہ ایران مذاکرات کو، لیکن خدشہ یہ ہے کہ ایک چیلنج ہے، اگر پاکستان مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا مستقل معاہدے کی صورت میں، تو اسے دوبارہ امریکی ناراضی یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اس آرٹیکل میں لکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا خدشات موجود ہیں؟ مجھے اس طرح نہیں لگتا۔ دیکھیے، آپ ایک جرنلسٹک نوانس ہوتی ہے، ہر سٹوری میں ایک شیڈ ہوتا ہے، یہ جرنلسٹک نوانس ہے۔ پاکستان میڈییشن کا رول ہے اس کا، پاکستان انفورسر کا رول نہیں ہے اس کا۔ بالکل نہ پاکستان جو ہے نا وہ ایرنٹ بوائے ہے، نہ ایران کے لیے اور نہ یو ایس کے لیے۔ پاکستان نے تو میڈییشن کی آفر کی تھی اور اس کی اپریسیشن پوری دنیا سے آئی ہے۔ پاکستان اپنے کردار میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر ان دونوں فریقین میں سے یا باقی ماندہ دنیا میں سے کوئی بھی اس کی میڈییشن کے کردار پہ سوال اٹھاتا تو پھر پاکستان کی پوزیشن انتہائی ڈپلومیٹکلی کمزور ہو جاتی۔ وہ نہیں ہوا، بلکہ سب نے اس کو ری ایشور کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ پوری دنیا نے مل کے کیا ہے، نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس نے نہیں کیا۔ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ اب یہ ذمہ داری دونوں فریقین کی ہے کہ وہ ایک ایگریبل پوزیشن پہ ہے۔ یہ ذمہ داری پاکستان کی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 47-50 سال سے ایران کی ایک پوزیشن ہے، 50 سال سے امریکنز کی ایک پوزیشن ہے، خطے میں دوسرے ممالک کی پوزیشن ہے۔ ہم کوئی گلوبل پولیس مین نہیں ہے۔
کہ وہ انفورس کرا دیں گے ایران پہ یا جی سی سی کے ممالک پہ یا امریکہ پہ یا خطے کے کسی اور ملک پہ. ہمارا جو کردار ہے اس کے نیچر کو سمجھنا چاہیے, اس کی پیرامیٹرز کو اور اس کے فریم ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ میڈیٹر کا رول ہے, اور الحمدللہ وہ پاکستان کو مل گیا. امید ضرور رکھنی چاہیے کہ اس کا آؤٹ کم پازیٹیو گلوبل سیکیورٹی کے لیے, گلوبل اکنامک پراسپیرٹی کے لیے وہ بہتر نکلے. بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق نگراں وزیر اعظم. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کر چکا, اب دونوں ممالک کا اپنا کردار اس میں نہایت اہم ہوگا.